Assalamu alaikum, guys. For this week, we'll try to keep this video very short and sweet. So we'll start off immediately with NAB کا جو سارا کچھ انفولڈ ہو رہا ہے. تو چودھری برادران کی طرف سے کچھ ریزرویشن سامنے آئی ہیں جس کے اندر کامل علی آغا has been very vocal, who's basically the Secretary General for PMLQ. اور وہ بات یہ کر رہے ہیں ان کے خلاف جو کیس ہے انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈال دی کہ یہ تو 20 سال پرانا کیس ہے, اور اس حوالے سے بہت اور چیزیں انہوں نے کہی کہ ہاؤ دس شوڈ بی اسکریپڈ. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے, وچ از ویری آئرونک, کیونکہ پچھلے 2 سال سے کم از کم جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, اور ایون بفور دیٹ جب نون کی حکومت میں بہت زیادہ نون اور پی 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 کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ نیب ایک بہت ہی زیادہ پولیٹیکل آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوٹ بنتا جا رہا ہے. اور جو پی ٹی آئی کی کامیابی تھی ان 2018 کے الیکشن, وہ بھی بہت زیادہ کریڈٹ کیا گیا نیب کی کارروائیوں پہ. تو اس حوالے سے اب جب کہ وہ ایک کولیشن پارٹنر آ کے یہ بات کہہ رہا ہے which the opposition has been talking about for a pretty long time now, تو اس کے اندر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ in my opinion I think کہ I don't exactly remember, I think it was حامد میر جو کہ شاہ زیب خان زادہ کے شو میں بتا رہے تھے کہ کس طرح how political NAB has been, for example even within PTI, کہ جب علیم خان کی بات آ رہی تھی کہ وہ شاید پی ٹی آئی کی طرف سے سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے پنجاب کے سی ایم بننے کے لیے, تو تب ایک دم سے علیم خان کے خلاف کیس آ گیا, اور جب عثمان بزدار کے بارے میں نہیں مان رہے تھے علیم خان تو ان کے خلاف وہ کیس فوراً سے پروسیڈ کرنا شروع ہو گیا. تو اس لحاظ سے مطلب ایون ود ان پی ٹی آئی بہت ساری ریزرویشنز ہیں. Now if I'd like you to talk about what you think, has it been continuously used for political engineering? I personally think it has. پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ہر ڈکٹیٹر ہر بار جب ایک جمہوری حکومت کو ہٹایا گیا تو احتساب کی بات کی گئی, کرپشن کی بات کی گئی, اور جب مشرف آئے تو انہوں نے بھی اسی ایجنڈا کو آگے لے کے چلا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ساری کرپٹ ہیں اور ہم اس کو کریں گے. تو نیب کی اگر آپ گراؤنڈ دیکھیں کہ کس گراؤنڈ پہ نیب بنا تھا تو وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہی ایک جنرل نے کھڑا کیا تھا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے آپ ابھی تک کی گورنمنٹ دیکھیں, ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں حالانکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی بھی تھی, ان کے پاس کولیشنز بھی تھے, انہوں نے کبھی نیب کے قانون کو چینج کرنے کی زحمت بھی نہیں کی, کیونکہ اس وقت وہ اپنی پولیٹیکل جو پولیٹیکل اس کو یوز کر رہے تھے. پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا, نون لیگ نے بھی یہی کیا, پر شاید یہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ آج پاور ان کے ہاتھ میں, کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی, اور اس وقت جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچایا جائے گا انہی ہٹ کرنوں کو استعمال کرتے ہوئے, اور وہی ہو رہا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ پاور میں نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمیشہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں رہنی, اور اس وقت پی ٹی آئی کو پہ ایسے یوز کریں گے. کیونکہ آپ ابھی ہی دیکھ رہے ہیں کہ شوگر اسکینڈل کتنا بڑا اسکینڈل انرتھ پہلے ہی ہو چکا ہے, آپ کی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ہو چکا ہے. تو کیا بعد میں اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنے گی تو پی ایم ایل این اس کو پرسو نہیں کرے گی؟ آپ کی آٹا کی کرائسس آ گیا, آپ اور بھی دیکھیں بی آر ٹی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اتنا بڑا ایشو ہے, اس پہ کوئی ابھی آواز نہیں اٹھا رہا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ہواؤں کا رخ دوسری طرف ہے. لیکن جس وقت ہماری گورنمنٹ میں چینج آئے گا, جس وقت جو کرتا دھرتا ہے اس ملک کے وہ اس پارٹی سے جو ہے وہ تنگ آ جائیں گے, یا اس پارٹی ان کا مقصد پورا کرنا چھوڑ دے گا, تو then we'll see کہ PTI will be under the same sword. I don't see the PTI government making an effort to changing the NAB ordinance in a version which would be acceptable to the entire political stakeholders in Pakistan. I think ایسا کوئی ورژن بن ہی نہیں سکتا ایکچولی, لیکن ایک فیئر اور جسٹ ورژن بھی بننا بہت مشکل ہے, بیکاز جو بھی کرے گا اس کا ایک اپنا بائس اس ملک میں ہوگا. I think نیب کے ادارے کو بجائے اتنی امپورٹنس دینے کے ہماری کورٹس کو اتنا خود مختار ہونا چاہیے کہ وہ ایسے کیسز کو سن سکیں, ایسے کیسز پہ امپلیمنٹ کر سکیں. نیب کو ایک تفتیشی ادارہ ہونا چاہیے, نیب کو پاس اریسٹ, نیب کسی بھی پولیٹیشین کو اٹھ کے اریسٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور انویسٹیگیشن اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. یو آر انوسنٹ ٹل یو آر گلٹی, یہ تو دنیا کا قانون ہے, اور ہم نے اس کو ایسا بنا دیا ہے. I personally know people جو نیب کے قانون میں پھنسے, وہ بعد میں انوسنٹ رہے, لیکن وہ ان کی زندگیوں کے اتنے سال ضائع ہوئے, ان کی عزت, ان کی
مطلب سوسائٹی میں تو وہ ایک نیب کے مجرم تھے 3-4 سالوں کے لیے, وہ جیل میں رہے, وہ اڈیالہ میں تھے. تو بات یہ ہے کہ ہم نیب کو کب بہتری کی طرف لے کے جائیں گے, اس کے لیے کوئی کام ہی نہیں کر رہا اور کبھی کرے گا بھی نہیں. ضروری ہے یہ بات بھی ریئلائز کرنا کہ جس طرح جب نواز شریف نے انیشلی جب نیب بنا تھا تو نواز شریف کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بے نظیر کو کس طرح وکٹمائز کرنا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے کیا واقعی میں. پھر مشرف کی ایرا میں بھی آئی ریمبر دس انٹرویو ود جنرل شاہد عزیز جو کہ نیب کے چیئرمین تھے ایک عرصے کے لیے, تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ٹیکنیکلی نیب کے پاس سارے ایویڈنس تھے فار بے نظیر اینڈ نواز شریف, ٹھیک ہے, اور ان کو وہ آرام سے کنوکٹ کر کے ان کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر سکتے تھے اور بیسکلی سوسائٹی میں ان کو کرمنلز پروکلیم کر سکتے تھے. بٹ جب مشرف نے دیکھا کہ دے آر نو لانگر اے تھریٹ ٹو ہز گورنمنٹ, تو تب انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسز بند کر کے ان کو فارغ کر دیں, ٹھیک ہے. تو بیسکلی ویو سین اوور دا ایئرس کہ صرف ایسے وقتوں میں یہ کیسز کھلتے ہیں جب پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہو. ٹاک اباؤٹ کہ سوسائٹی میں کس طرح لوگوں کو پرسیو کیا جاتا ہے. نیب میں اگر آپ ایک دن بھی آئی فیل کسٹڈی میں رہ جاؤ تو تب بھی مطلب لوگ جو حد کڑی ہے, جس طرح مطلب آئی لائک ٹو سائٹ این ایگزامپل کہ جیسا بریگیڈیئر اسد منیر نے اس بات پہ خودکشی کر لی کہ ان کے خلاف نیب کے کیسز چل رہے تھے, اور وہ ان کو یہ تھا کہ اگر میں نے ایک دن بھی کسٹڈی میں گزار لیا تو میرے لیے وہ ایک بہت بڑی بے عزتی ہوگی. تو ہی چوز ڈیتھ اوور going through that process, and we know so many people. abhi recently Ehsan Iqbal bataye the ki how torturous it is, and بغیر کسی ایویڈنس کے کیسز چلائے جا رہے ہیں. تو اس معاملے میں اب اگر ہم سوچیں کہ چودھری برادران کی بھی شاید یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو, بٹ اٹس اگین آئی لائک ٹو سے کہ اٹس ویری آئرونک, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشرف ایرا میں ساتھ دیا تھا. جب اپنے میں اصل میں بات آتی ہے تبھی آپ کو درد اٹھتا ہے, تبھی چیخیں نکلتی ہیں. ہماری ساری پولیٹک پورے ملک کی ہر چیز چلتی ہی اسی بیسس پہ. ہمارے پاس کوئی آئیڈیالوجی پہ بیسڈ کوئی پارٹی ہے ہی نہیں جو کہ اپنی ایک سوچ لے کے آگے چل رہی ہو. جب ان پہ کوئی بات آتی ہے تو وہ اس سٹانس کے حامی ہو جاتے ہیں, جب ان پہ بات نہیں ہوتی تو وہ اس کے ساتھ. I think ہماری بجائے پولیٹیکل پارٹیز ہماری پرو ایکٹیو ہو, ہماری ری ایکٹیو ہیں کہ لائک یو سیڈ کہ جب ان کے اوپر بات آتی ہے تو تب وہ آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, اینڈ وچ از ویری نیگیٹو ان دا سینس کہ یہ ایک اگر آپ کانوٹیشن کے لحاظ سے لیں تو یہ نیگیٹو کانوٹیشن ہے, رائٹ. پرو ایکٹیو ہو, پازیٹیو ہو, میک لائک فار انسٹنس اب نیب ان کے گلے پڑی ہے تو کیوں امینڈ کر رہے ہیں. آپ کو اس وقت امینڈ کرنا چاہیے تھا. ایک تو یو سیڈ کہ نیب کو جو ہے وہ تفتیشی ادارہ ہونا چاہیے. آئی پرسنلی تھنک نیب ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. آپ کی ہر منسٹری میں, آپ کے ہر ادارے میں ایک آڈیٹنگ اینڈ مانیٹرنگ کی یا ایویلویشن کی اس طرح کر کے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کا کام ہی ہونا چاہیے کہ وہ ایویلویٹ کریں کہ کہاں پہ اگر کوئی گھپلا ہوا ہے, یا ٹرانسپیرنسی پروموٹ کرنے کے لیے, انکریج کرنے کے لیے وہ آپ کی ادارے کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہو. آئی تھنک نیب کے بارے میں یہ اٹس اے ویری لانگ ڈبیٹ. So let's move on to our next topic, which is basically ایک رپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, جس کے اندر 2019 کو پورا جج کیا گیا ہے, اور اس میں بتایا کہ یہ کیا ہے کہ ایک تو 2019 پریس فریڈم کے لیے بہت برا سال رہا. تو I don't think this comes as a surprise for either of us or any of us, because we've seen on more than one occasion جب shows ہمارے بند ہوئے ہیں, آرٹیکلس نہیں پبلش ہوئے, اس کے علاوہ جرنلسٹ کو مار دیا, جرنلسٹ کو اغوا کر لیا, پھر اس طرح کر کے حملے ہو رہے ہیں چینل آفیسز پہ, اور اس طرح کر کے مطلب میڈیا کی آزادی کوئی ایک بہت سرپرائزنگ یا شاکنگ بات نہیں ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ آزاد نہیں ہے. دوسری جو چیز ہے وہ اس میں یہ سامنے آیا اسٹیٹسٹکلی, انہوں نے کہا کہ ایک تو ہماری انفورسڈ ڈسپیئرنسز بڑھ رہی ہیں, دوسرا چائلڈ ابیوز اور ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو آئی تھنک آئیڈ لائک ٹو ٹاک اوور دس ایسپیکٹ کہ وی ڈونٹ گیٹ ٹو, I think it's still taboo in our society. Child abuse اور domestic violence ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت سی بار ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ ہوا ہے, بٹ وہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ انگرین ہوئی بھی ہے. تو I'd like you to talk over it first and then I'll give my opinion on it. ہمارے ملک میں, ہمارے کلچر میں اس چیز کو شاید غلط سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اگر کسی بچے کو آپ مار رہے ہو یا اس کو, ہمارے گھروں میں وائلنس یا ابیوز جو ہے وہ بہت نارملائزڈ ہے. اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ کبھی کانورسیشن کرو
تو شاید ان کو وہ چیزیں غلط لگ رہی ہی نہ ہو جو آپ کو غلط لگ رہی ہیں. ابھی just yesterday, I know it's not like it's not related, but yesterday we were talking about how a younger cousin of mine has been um, bullied to this extent that she had to stop eating for months to make herself slim. And now everyone comments her کہ اوف کتنی پیاری لگ رہی ہو, کتنی اچھی لگ رہی ہو, کتنا ویٹ لوز کر لیا ہے. And how wrong is it is. I think it's form of abuse because آپ ایک بچے کو starvation کے point پہ لا رہے ہو just so that she can mold into that societal standard of beauty. And I mean, you know, like, اور میں notice کر رہی تھی how on that dining table it was not considered to be wrong because I mean, اس میں کیا غلط بات ہے کہ اگر پیرنٹس اگر بول رہے ہیں کہ کم کھاؤ یا پھر اچھا کھاؤ, ہیلتھی کھاؤ, تو they don't realize because I think ان کی کنڈیشننگ ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ they don't realize. ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ پشاور میں ایک بچی کو مار دیا کیونکہ وہ شور کر رہی تھی. کل ایک سحری میں گرم سحری نہ ہونے کی وجہ سے ایک عورت کو مار دیا گیا. لیکن جب یہاں پہ عورت مارچ جیسے انیشیٹو ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی عورت کی آواز کے لیے آواز اٹھائے یا کوئی فیمنزم کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں تو ہمارے سوسائٹی ایک دم آگے آ جاتی ہے کہ نہیں جی اسلام نے ہمیں رائٹس دیے ہیں, اسلام نے ہمیں وہ دیا ہے اور ہماری کلچر اور ہماری ویلیوز. دا پوائنٹ از اسلام نے ہمیں رائٹس دیے ہیں پر آپ ہمیں کتنے دیتے ہو. اور یہ سب کانورزیشنز ہمارے ہاں ٹبو ہیں. آپ ابھی بھی کسی پہ میرٹل ریپ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کسی سے بھی. یہ کیسز بہت انڈر رپورٹڈ بھی ہیں, یہ کیسز بہت ان کو چھپایا بھی بہت جاتا ہے, لائک انڈر دی کارپیٹ کر دیا جاتا ہے ان کے ساتھ یہ ابیوز ہو رہا ہے. لائک یو نو اس طرح کی چیزیں آئی تھنک اسپیشلی مینٹل ابیوز, فزیکل ابیوز تو پھر بہت سے لوگوں کو پتہ لگ گیا, شاید ابھی پتہ لگ گیا, although مطلب I would say کہ there are still people who probably don't know about it, but جو mental abuse ہے like you talked about your cousin, ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اور صرف یہ نہیں کہ بچوں کے ساتھ, آپ کی بیویوں کے ساتھ, آپ کے یو نو امیوں کے ساتھ, اور صرف خواتین کے ساتھ نہیں, جنرلی مردوں کے ساتھ بھی, مردوں کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی کہ ابیوز جو ہے مینٹل ابیوز وہ اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے بہت سی دفعہ پرووک ہو کے یو نو وائلنس کی طرف بڑھ جاتے ہیں, which again has no justification, but then again یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا وہ جو ایک پریشر ہوتا ہے وہ it sometimes becomes very unbearable. اس کے اندر I think وہی بات ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک وکٹم کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی وکٹم کو قصوروار سمجھا جاتا ہے, وکٹم بات نہیں کر سکتا کھل کے, یہی ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان کی عزت کے اوپر نام آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو بریک کرنا بڑا ضروری ہے. اور آئی تھنک جو ہماری اب نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے ان کے اندر بچپن سے اگر کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر بات نہیں کی جاتی تو بڑا ضروری ہے کہ یو نو ویو سین سو مینی کیسز آف سیکشل ابیوز رائٹ ود لٹل چلڈرن. اور وہی بات ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام کے اندر سارے حقوق دیے ہیں, اسلام کے اندر بڑے حقوق دیے ہیں, لیکن بات یہ کہ یہ اسلام اور خواتین کی تو جنگ ہی نہیں ہے, یہ تو ایک اصول کی جنگ ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ بیسک رائٹ کے ایک مطلب ایک عورت ہو یا ایک مرد ہو اس کے پاس اتنا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح گزارے یا وہ ابیوز سے فار انسٹنس بچے, ٹھیک ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک اس کے اوپر کسی کو بھی پرابلم ہونی چاہیے. اور ایئر راؤنڈ ہم خبروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اخبار میں نیوز آ رہی ہوتی ہے کہ یو نو یہ اس طرح عورت اس چیز کے اوپر قتل ہو گئی, بچے کو اس چیز کے اوپر مار دیا, یو نو اس چھوٹی بچی کا ریپ ہو گیا, ایک مسجدوں میں ابیوز ہو گیا. دیر آر سو مینی کیسز ایئر راؤنڈ ہم سنتے ہیں, مگر وہی جب 8 مارچ جیسے ہی لوم کرتا ہے تو اور عورت مارچ کی ڈیٹ قریب آتی ہے تو ایک قرآن مچ جاتا ہے پوری سوسائٹی میں اور ہمیں ایک دم سے اسلام نظر آتا ہے. لیکن اس کے اندر میں یہ بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ اٹس ناٹ جسٹ آور سوسائٹی, یو نو it happens worldwide. It's every society, it's the world, it's the whole world. It's the world in general, humanity. I fail to understand why we can't let each other live freely, and you know ہم کیوں ایک دوسرے کے اوپر اتنی باؤنڈریز اور اتنی کنسٹرکشن رکھتے ہیں, بٹ شاید یہی اسٹرگل ہے اور اسی کو چیلنج کے طور پہ لینا ہے اور یو نو ٹرائی ٹو بریک دس یو نو سسٹم فار دی کمنگ جنریشن تاکہ ان کو اس میں سے نہ گزرنا پڑے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہم اگلی بھی ویڈیوز میں بہت سی اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. بٹ دیر واز دس اسٹیٹمنٹ وچ آئی سو جو کہ UN سیکریٹری جنرل کی تھی, جس کے اندر ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ یو نو ریلیف پیکیجز
جو کہ ٹیکس پیئر منی میں سے نکل رہے ہیں, دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ فار انڈسٹریز جو کہ پولیوٹ کر رہی ہوتی ہیں یا کہ who are not very constructive یا productive. ٹھیک ہے, تو I know کہ بہت سی ایسی جو انڈسٹریز ہیں they have huge stakes in governments in the power circles یا جو lobbies of power جن کو ہم کہتے ہیں. تو it's very difficult to monitor یا to basically extract them from that certain point کہ جی ان کو وہ والے relief packages نہیں ملے. But do you think it's right to exclude them? When the UN Secretary General says again it's more about welfare and how یہ ایک ایسا وقت ہے جس کے اندر ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم آگے کی دنیا کو ایک اچھی دنیا بنا سکتے ہیں. تو ڈو یو تھنک اٹس فیئر فار ہم ٹو میک سچ اے اسٹیٹمنٹ؟ being a corporate slave myself, I feel like کہ ہم اپنی corporations کو hate تو بہت کرتے ہیں دنیا کے سارے ہم, اور یہ صرف مسئلہ ہمارا نہیں ہے, امریکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈبیٹ وہاں پہ یہی چل رہی ہے کہ کمپنیز کو ملنا چاہیے, لوگوں کو ڈائریکٹ ملنا چاہیے. آئی تھنک کمپنیز کو ملنے تو زیادہ پروڈکٹیو ہے. شاید میرا اپنا باعث ہے اس میں کیونکہ تم اسٹک ہو گئی. فائنانس میں چلیں گی تو آپ کو کاروبار میں کمپنیز افرا دوبارہ بولو, تم اسٹک ہو گئی تھی. ہے ابھی بھی اسٹک ہوئی ہوئی. اب بولو. ہاں, ہماری عوام کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ ان کو لگ رہا ہو کہ ہمیں پے چیک مل رہا ہے تو وہ گھر ہی بیٹھے رہیں گے. ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ ہم نے اپنی میڈ کو ہٹوا دیا تھا, مطلب ہٹوا نہیں دیا تھا, اس کو کہا تھا کہ آپ بس رہنے دو, ہم کر لیں گے اب کام اینڈ ویل پے یو. تو ہم لوگوں نے شفٹنگ کرنی تھی اینڈ وی آسکڈ ہر ٹو کم کہ بھائی اب ضرورت ہے تو آ جاؤ آپ, اینڈ شی سیڈ کہ میں نہیں آ سکتی. تو اور اس کے بعد جب پیسوں کی بات آ گئی, جب کام مطلب ہم جب بلا رہے ہیں تو تب تو آ سکتی ہے, کہتی ہے نہیں باجی سب باجیاں کام کیے بغیر ہی پیسے دے رہی ہیں. The point is کہ ہمارے لوگوں کے اندر ایک چیز ہے کہ آپ اگر ابھی مارکیٹ جاؤ تو 10 لوگ آتے ہیں جن میں سے 9 لوگ شاید کام کر سکتے ہیں, پر ان کو پتا ہے کہ لوگ آج کل پیسے دے رہے ہیں تو وہ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں. اور دنیا پوری میں جب میرا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ہمیشہ سے مسئلہ یہی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو بھیکاری نہ بناؤ, آپ ان کو کاروبار لگا کے دو. I have personally been very against big corporations, right? مجھے یہ لگتا ہے کہ small اور medium enterprises are the way to go. اور جہاں پہ I agree on that point کہ آپ کی communities جو small communities اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں گی تبھی ہوگا. Big corporations, we see Amazon, it's a giant, but we see how toxic its culture is, its work culture, how he mistreats his employees. لیکن big corporations, I feel like yes you're right, small medium enterprises ان پہ ہمیں کرنا چاہیے. وہ ایک کمیونٹی کو اٹھاتی ہیں, وہ اپنے لیے کام نہیں کر رہی ہوتی, پوری کمیونٹی اس سے بینیفٹ کرتی ہے. and I stand by that. اس کے اندر وہی والی چیز ہے کہ اس کے اندر ہمارے ملک اسپیشلی میں جہاں پہ خواتین جو ہیں ان کے لیے گھر سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہے. آئی تھنک ان کے لیے اسپیسیفکلی ایک بہت اچھا ایونیو ہے جس کو وہ لوگ ایکسپلور کر سکتے ہیں. کہ میرے کزن ہیں جنہوں نے انسٹیڈ آف ایک, کیونکہ جنرلی ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ ہم راشن پہنچا دیتے ہیں ہر مہینے جا کے کچھ خاندانوں میں, یا ہم پیسے لگا دیتے ہیں کہ ایوری منتھ دے کم اینڈ ٹیک اٹ ایز اے پاکٹ منی. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک عورت تھی جو کہ بیوہ تھی, ان کے کچھ بچے تھے جن کو انہوں نے پالنا تھا. تو انہوں نے ان کو کہا کہ انہوں نے کچھ ان کو ڈفرینٹ بزنس آئیڈیاز تھے جس میں سے انہوں نے جس کو لیا تو انیشلی انہوں نے کچھ اس عورت کو تھوڑا سا آٹا خرید کے دے دیا, اور انہوں نے ایک اسکول سے جا کے پرمیشن لی کہ یہاں کے باہر جو گارڈ ہوگا اس کو وہ روٹیاں پہنچا دیں گی عورت. اور کیونکہ obviously ہم سب کو پتہ ہے کہ اسکول کے بعد وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب روٹیاں خریدنی ہوتی ہیں, تو وہ عورت ایک دفعہ انہوں نے آٹا اسے خرید کے دیا اور اس کے تھرو وہ روز اب روٹیاں بناتی تھی اور پھر اس اسکول میں پہنچاتی تھی, اور وہاں سے لوگ خرید کے اس کا اچھا خاصا خرچہ چل جاتا تھا. تو اٹس اے ویری اسمال تھنگ. جی یہ ایک بہت چھوٹا آئیڈیا ہے which goes a long way, اور اس کے اندر زیادہ آپ کا خرچہ بھی نہیں جاتا کہ جو راشن پرووائڈ کر رہا ہے یا
جو روز مطلب ہر مہینے کی پاکٹ منی لگا رہا ہے اس کے لیے اس طرح سوچنا, یا لوگ گائے خرید کے دے دیتے ہیں کہ اس کا دودھ بیچے اور اس لحاظ سے آپ ایک امپلائمنٹ جنریٹ کریں بجائے یہ کہ جیسے آپ نے کہا بھکاری بنا دیں. آئی تھنک that is again a very pertinent point. Or for the polluting industries, I think it's very important for corporations to understand ke, especially in these times, coronavirus kaha jata hai ki it is also a consequence of our bad practices when it comes to the environment, right? تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس وقت responsibility لیں, اور as individuals, as corporations, as a society, it's again responsibility سے بڑی چیز شاید اس وقت ہو نہیں سکتی. But now I think we'll be signing off so with the message again to be very kind to one another in these times, especially to check up on one another and to just be a good person these days. I think these days کہنا بھی بڑا cliched ہو گیا, آپ کو generally بھی بڑا اچھا انسان ہونا چاہیے, but especially in these dark times, just be kind to one another. پھر وہی شاید مسعود جیسے اینڈ کرتے ہیں, اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ.